مہمان ہیں سمانہ علی رائٹ. یہ اون کرتی ہیں میٹل بلنگ اور یہ دھات کے ٹکڑوں کے ساتھ بہت ساری چیزیں بناتی ہیں, زیور بناتی ہیں اینڈ واٹ ناٹ. سمانہ سے بات کرتے ہیں. جی سمانہ, آپ نے کیسے شروع کیا تھا, کیوں شروع کیا تھا؟ میں یونیورسٹی میں تھی تو آئی ایم گریجویٹ فرام فاطمہ جناح یونیورسٹی. ماسٹرز میں نے گولڈ میڈل ون کیا تھا وہاں سے. اور کس سبجیکٹ میں کیا تھا ماسٹر؟ میں نے اسلامک آرٹ پڑھا ہے. اسلامک آرٹ, اوکے. جب میں اپنا تھیسس ورک کری تھی تو مجھے ایک اس کے اندر بہت انٹرسٹنگ چیز نظر آئی, وہ میٹل آرٹ تھا. تو اس وقت میں نے اس کے اوپر ریسرچ کرنی شروع کر دی اور میں نے سوچا کہ اس کو میں کنٹینیو کروں گی, اس کے اوپر ورک کروں گی. اور اٹس بین 24 ایئرس. اور پھر جب میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا ریسرچ کر لیا تو مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ یہ کام کرنا کیسے ہے. کچھ اچھے مینٹورز مل گئے, میں نے ان سے سیکھ لیا. اس کے بعد پھر میں نے اس کو سٹارٹ کر دیا ایک ہابی کے طور پہ. جب میں سٹارٹ میں کری تھی تو مجھے شوق تھا ایکچولی اس کو کرنے کا. لیٹر آن جب میں چونکہ باقی ساری شہروں میں جاتی رہی اپنے فادر کے ساتھ پوسٹنگس میں, تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت ساری خواتین جو ہیں دے آر نیڈی اور ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے. تو میرے پاس یہ اسکل تھی, میں نے ان کو سکھانا شروع کر دیا. بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ کام سکھایا, خواتین کو اسپیشلی. اور اس طرح سے میں ان کو مٹیریل دے دیتی تھی, ان کو کہتی تھی تم لوگ اس سے بنا کے اپنا کام تو تم انہیں سیل کرو اور اپنے لیے ارن کرو. اٹ واز لائک کہ جیسے ایک سوشل ورک ہوتا ہے, یہ اسی طرح سے میں نے اس کو سٹارٹ کیا تھا. میرا کوئی ایسا انٹینشن نہیں تھا کہ میں اس کو ایز اے بزنس لے کے آ جاؤں گی. لیکن ان دا لانگ رن میری کچھ تھوڑی سی جو اسٹوری ہے نا وہ سب سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے کہ مجھے نا فزیکلی کافی پرابلمس رہیں. آئی واز سو سیک اور میری 8 سرجریز ہوئیں. تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے مطلب بہت پرابلم یہ فیس کرنی پڑی کہ میں نہیں اٹھ سکتی تھی, نہیں کام کر سکتی تھی. لیکن چونکہ میرے اندر یہ پیشن تھا فرام دا ویری بگننگ آف مائی کہ ایک اسٹوڈنٹ لائف, تو میں نے اس کو جو ہے وہ کنٹینیو کرنے کا سوچا. وین آئی واز ان ہاسپٹل تو ایون دین میں اس کو کر رہی تھی. ہاسپٹل میں بھی میں نے اس کو کنٹینیو کیا. میں نے وہاں پہ بھی جو میرے ارد گرد کے لوگ تھے, ایون ڈاکٹرز بھی اور جو باقی پیشنٹس تھے, دے ور کمنگ ٹو مائی روم اور ہم لوگ وہاں بیٹھ کے یہ کر رہے ہوتے تھے. اٹس بین اے لانگ ٹائم کہ میں تقریباً 3-4 مہینے جو ہے وہ لاہور میں ہاسپٹل میں رہی اور وہاں پہ میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس بن گئے. لائک میرے آگے پیچھے لوگوں کا ایک وہ تھا کہ ہم لوگ ایک نئی چیز سیکھ رہے ہیں. تو جب میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ سے کھڑا کیا اور اٹ واز ایئر 2017 جب میں نے کوپ اپ کیا, تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ یہ اسکل میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, یہ میرا پیشن ہے, میں اس کو لے کے چلوں گی. اور اس سے میں نے آگے کنٹینیو کیا اور کووڈ کے بعد میں نے اس کو جو ہے وہ ایز اے بزنس اسٹارٹ کیا. یہ فیصلہ میں نے اس وقت کیا جب میں نے بہت زیادہ چیزیں بنائیں, بہت زیادہ, اتنی کہ میرے گھر والوں نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ ہر طرف گولڈن سلور لگا دیا تم نے, گھر کا کیا حال کر دیا ہے. یہاں تک کہ میں نے نا وہ جو بڑے ٹرنکس ہوتے ہیں وہ لے کے وہ میرے گھر میں ٹرنکس بھرے ہوئے تھے کام کے. مطلب میں اتنی زیادہ اس کے اوپر ورکنگ کرتی تھی. انہوں نے سمانہ نے بتایا, آپ امیجن کریں کہ آپ ہاسپٹل میں 3-4 مہینے رہ رہی ہیں, 3-4 مہینے کے بعد آپ اٹھ رہے ہو. یہ تو کہانی ہے بہت بڑی انسپریشن ہے. میں نے تو اس کو بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ فیس کیا, کیونکہ میڈیکلی آئی واز آلموسٹ ڈیڈ, کیونکہ مجھے تو ڈاکٹرز نے بھی ڈکلیئر کر دیا. لیکن وہی بات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دینی ہوتی ہے. اور جب میں دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی تو مجھے یہی لگا کہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے. آف کورس. اور جب میں نے کووڈ کے بعد اپنا بزنس کا سوچا کہ میں اس کو کرنا شروع کروں, تو پہلی پرابلم جو مجھے فیس کرنی پڑی وہ یہ تھی کہ میرے پاس کوئی ٹیم نہیں تھی. آپ کو اب ظاہر ہے میٹل کے ساتھ کام کرنا اٹس ناٹ دیٹ مچ ایزی, یو ہیو ٹو ورک ویری ہارڈ. آپ کو اسٹرانگ ہینڈس کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ اسکل کی ضرورت ہے. تو اس ٹائم پہ پھر میں نے یہ سوچا کہ اگر میں اس کو کر رہی ہوں تو وائی ناٹ برنگ دوز لیڈیز جو ڈیزرونگ بھی ہیں, اور ان کو ایز اے ٹیم میں نے پھر اپنے ساتھ لیا. اور یہ نہیں کہ صرف اکیلے میں چلتی رہی, میں نے سوچا کہ میں باقی لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلوں گی. دیٹس وائی آئی ایم سکسیزفل. اس کی ایک جو اللہ تعالیٰ کو جو چیز پسند ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ آپ اگر دوسروں میں تقسیم آپ دینا چاہیں ان لوگوں کو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ جی کس طرح سے اپنا کام شروع کیا جائے. سب سے پہلی ٹپ تو یہی ہے کہ آپ کے اندر ایک ول ہونی چاہیے اور آپ اپنے آپ کو پہچانیں آپ کے پاس دی بیسٹ اسکل کون سی ہے جس کو آپ آگے لے کے ایک بزنس کے طور پہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. انٹرپرینورشپ کے اندر آپ اس کو ایک سکسیس کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. میں نے بالکل اسی طرح کیا تھا, اپنی اسکل کو ہی لے کے چلی, اپنی ٹیم ڈیولپ کی
اور ہارڈ شپس بہت ہوتی ہیں, آپ کو بہت ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں, لیکن آپ کو اوور کم کرنا پڑتا ہے. بالکل آپ کو اوور کم کرنا پڑتا ہے. سر اب جیسے میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی, میں نے اپنا سفر سٹارٹ کیا تھا بہت ہی ایک کیا کہتے ہیں چھوٹے لیول سے, لیکن آج میں بہت سارے چینلز کے ساتھ سیٹ پراپس کا کام کر رہی ہوں. میٹل بلنگ جو ہے اٹس ڈیولپڈ بزنس, اور میں نے اسٹڈی کیا ہے انٹرپرینورشپ کو کارنیل یونیورسٹی نیو یارک سے جا کے, اور اس کی وجہ یہی تھی کہ میں چاہ رہی تھی کہ میں جو چیز کر رہی ہوں اس کو دی بیسٹ کروں اپنے لوگوں کے لیے, اپنے پاکستان کے لیے, پاکستان کی خواتین کے لیے اسپیشلی. تو اللہ کا شکر ہے نیت اچھی تھی, جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ نیت اچھی ہونی چاہیے. ہماری پروڈکٹ جو جب جا رہی ہے سب کے سامنے تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک چیز ہے. اور اب میں فرنیچر پہ ورک کر رہی ہوں, بہت ساری والس پہ ورک کر رہی ہوں, اتنی بڑے بڑے مورالس اور اتنی چیزیں میں بنا رہی ہوں. تو وہ سب اللہ کا کرم اسی لیے ہے کہ نیت صاف تھی, اور باقی یہ کہ میں نے ایک گیو اپ نہیں کیا کسی جگہ پہ بھی, اسٹرگل کی ہے, اس کو کنٹینیو کیا.